معناہ، نقد کا لغتاً کیا معنی بنتا ہے؟ التمییز بین الصحیح والضعیف، ٹھیک ہے جی، صحیح، اور جہاں ضعیف سے مراد ضعیف نہیں ہوگا بلکہ ضعیف سے مراد کمزور ہوگا، یعنی صحیح اور کمزور کے درمیان تمییز۔ یہاں صحیح اور کمزور سے مراد کوئی ذی عقل نہیں ہے بلکہ تحریریں ہیں، مختلف بکس ہیں، مختلف جو ہے وہ آپ کا لٹریچر ہے۔ تو آپ لٹریچر کو جب پڑھتے ہیں تو آپ یعنی فرق کر سکیں صحیح اور ضعیف کے درمیان۔ التمییز بین الجید والردی، اسی کو آپ اگر یوں کہہ دیں کہ جید اور ردی کے درمیان آپ فرق کر سکیں۔ اخراج العیب والتقریط، مختلف طرح کے عیوب اور مختلف طرح کی وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی تحریر یا اس کا منہج کجروی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ہم تقریط کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرت سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرت جس طرح کہتے ہیں نا، کسی یعنی آپ کے رستے کے اندر کوئی ایسا ہرڈل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس کی وجہ سے آپ کی سپیڈ بریکر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عربوں کے ہاں، تو اس کو اپنی عبارت سے نکال لینا یا کسی کتاب کو ایسی غلطیوں اور عیوب سے پاک کر لینا، تو یہ سارے کا سارا کیا کہلاتا ہے؟ نقد کہلاتا ہے۔ وہ کہہ رہے کلھا صحیح۔ نمبر دو وہ کہہ رہے کہ تمییز جید القطعۃ الادبیۃ من ردیہا، ٹھیک ہے جی، یعنی لٹریچر میں سے جو آپ کے جید قطعات ہیں، جو آپ کا اچھا میٹیریل ہے، اس کو آپ ردی سے جدا کرتے ہیں۔ جو آپ کا یعنی محاسن والا جو کلام ہے، اس کو عیوب والے کلام سے آپ الگ کر لیتے ہیں، چاہے وہ نثر میں ہو یا شعر میں ہو۔ یعنی ادیب جو ہوتا ہے، جو یعنی جسے نقد کا ملکہ حاصل ہے، تو وہ جیسے ہی کوئی شعر سنے گا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کس درجے کا شعر ہے۔ اسی طرح ثم تقدیرھا حق قدرھا، ٹھیک ہے جی، پھر آپ اس کو ارینج کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور ومعرفت قیمتھا، اور آپ پھر اس کی پہچان کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے، اس کا کیا مقام ہے عربی ادب کے اندر، اس تحریر کا کیا مقام ہوگا۔ وانزالھا منزلتھا ودرجتھا فی الادب، اور پھر آپ اس کو جہاں جس کا جو درجہ بنتا ہے، آپ اس کو اس درجے پہ لا کے اتار دیتے ہیں، تو یسمى، اس چیز کو کہا جاتا ہے نقد ادبی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو نقد ادبی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یعنی جو ناقدین ہوتے ہیں، ناقدین صرف ہم سمجھتے ہیں کہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو رد کر دیں یا اس پہ آپ تنقید کر دیں، بس سیدھی یعنی اسے برا بھلا کہہ دیں، یہ تنقید نہیں ہوتی۔ تنقید ادبی تنقید یہ ہے کہ آپ کسی کلام کی کانٹ چھانٹ کریں، اس کی غلطیاں آپ نکال لیں، آپ اس کسی کلام کو بکھری ہوئی چیزوں کو ارینج کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ مشکل چیزوں کو آسان کر دیں، خوبصورت اور یعنی جو دوسرا مواد ہے اسے آپ جدا کریں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تنقید کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے گا جی، نمبر 3 میں وہ کہہ رہا ہے کہ من اہم المناہج المتبعہ فی النقد الادبی، وہ کون سے مناہج ہیں جنہیں فالو کیا جاتا ہے نقد ادبی میں؟ اس میں جی منہج فنی ہے، منہج تاریخی ہے، منہج نفسی ہے، منہج اجتماعی ہے، منہج بنیانی ہے، منہج یہاں تک 7 تک۔ دیکھیے جی، اس نے کتنے مناہج بیان کر دیے۔ نمبر 3 میں وہ بتا رہا ہے کہ منہج فنی، نمبر 2 منہج تاریخی، اگرچہ یہ ساری چیزیں آپ علم اللغہ الحدیث میں بھی آپ ان کو ٹچ کر آئے ہیں، اور مزید اس کی ہر ایک منہج کی تعریف بھی نیکسٹ آ رہی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی دیکھ لیں۔ منہج فنی، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی فنی اوصاف کو آپ واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح تاریخی منہج، کوئی بھی اگر کتاب ہے، ڈکشنری ہے، کوئی لٹریچر ہے، تو اس کا تاریخی منہج واضح کرتے ہیں۔ اس کا منہج نفسی سے مراد اس کے اندر کی چیزیں، اس کا گرامر لیول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ منہج اجتماعی کے مطابق اسے کتنا تلقی قبول حاصل ہوا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لی ہے، لوگوں کا اس پہ کیا ریویو آیا ہے۔ منہج بنیانی، کہ اگر کسی بندے نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کو اس کے جو عقیدتاً اس کی جو وجوہات ہیں یا اس کی جو بنیاد میں جائیں اور ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے کیا ناصر کار فرمات ہے۔ تو یہ سارے مناہج ہیں جی جس کا ہم نقد کے اندر جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ کچھ لوگوں نے تو کیا بھی ہوگا ایم فل، کچھ پی ایچ ڈی وغیرہ کے، اور جو لوگ کریں گے انشاءاللہ، تو یہ اس لیول کی چیز ہے کہ آپ جب تھیسس کرتے ہیں کسی بک کے اوپر یا کسی تفسیر پہ کام کرتے ہیں، تو آپ اس تفسیر میں کیا کرتے ہیں؟ آپ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں
کہ آپ اس تفسیر کے جو ہے وہ خوبیاں بتلاتے ہیں، اس کی خامیاں بتاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ خصوصیات بتاتے ہیں، اس کے میزات بتاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا کہلاتا ہے؟ نقد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ نمبر 8 میں دیکھیے گا، اب وہ ہر ایک کی وضاحت کر رہا ہے۔ المنہج الذی یذهب فی النقد الادبی الی دراست النتاج الادبی من حیث هو فن یسمى منہج فنی۔ منہج فنی سے کیا مراد ہے؟ منہج فنی سے مراد وہ منہج ہے کہ جس میں نقد ادبی کے اندر ہم جس فن کے ذریعے جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں النتاج الادبی، ٹھیک ہے جی، یعنی میں آپ کو اس کا مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اس کی مثال یہ بنے گی کہ مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی کتاب لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ تھیسس میں فہارس بناتے ہیں نا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکس کے آخر میں فہارس لگی ہوتی ہیں، اور ان فہارس کے اندر جو ہے وہ خلاصہ ہوا ہوتا ہے کہ اس تھیسس میں یا اس کتاب میں اتنی آیات آئی ہیں، اتنی احادیث آئی ہیں، اتنے اس میں اعلام ہیں، اتنے اماکن ہیں، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ بکس ہیں، اتنے اس میں جو ہے وہ شعر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے اس کے اندر ضرب الامثال ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، کسی بھی آپ کتاب کو اٹھائیں اور آپ اس کو کھنگال دیں اور آپ آخر میں اپنا رپورٹ اس پہ جاری کریں، اور آپ اس میں اس کا پورے کا جو ہے وہ بتا دیں کہ اس میں یہ چیزیں استعمال ہوئیں، یوں استعمال ہوئیں، اس کو کہیں گے منہج فنی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے 152 میں، یہاں سے منہج تاریخی بتلا رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے، مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پھر سے پڑھیں گے۔ کوئی اگر مشکل سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔